السلام علیکم، میں ہوں مین ملک فائر اسٹون کے ساتھ میں تک موجود ہوں راولپنڈی کے اندر۔ یہاں پہ آج جموں کشمیر لبریشن لیگ کا ایک پروگرام انعقاد ہوا، جہاں پہ کچھ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ بار سے، کچھ ایڈوکیٹس ہیں، انہوں نے آج شمولیت کا اختیار کیا۔ تھوڑا سا ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو جموں کشمیر لیگ ہے، اس کا جو بیسیکلی کیا مطلب اس کی ہم جائیں گے بنیاد پہ جائیں گے کہ کب اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ آپ لوگوں نے اس میں شامل ہوئے ہیں تو کیا آپ کے لوگوں کے کاج ہوں گے کشمیر کے لیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ اچھا ہمیں سر بتائیں، آپ وکیل بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ سے، اس سے پہلے بھی وہاں پہ بہت ساری جماعت کام کر رہی ہیں کشمیر کے کاز کے اوپر، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے جس میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کے کاز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہسٹوریکلی جو جموں کشمیر لبریشن لیگ ہے یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ جو جموں کشمیر کی سیاست کی ابتدائی چند جماعتیں تھیں یہ ان میں شامل ہیں، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پرسنل سیکرٹری رہے ہیں۔ وہ لاء کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دانشور اور ایک سیاستدان اور انتہائی مہذب انسان تھے، اور ان کا نام تھا خورشید حسن خورشید۔ بعد میں وہ آزاد جموں کشمیر کے صدر بھی رہے۔ تو آزاد جموں کشمیر کی جو سیاست میں دو چار بڑے نام آتے ہیں، ان میں خورشید کا نام بھی بڑے ہی عزت احترام اور مقام کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف آزادی کشمیر کے حامی تھے بلکہ عام شخص کی آزادی، خودداری اور دیانتداری کی ایک مثال تھے۔ تو اس لیے انہوں نے شروع کے سالوں میں آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر اس پارٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ پارٹی نظریے پہ تھی اور کافی نظریاتی تھی، اور بہت سے لوگ اس پارٹی میں صف اول کے لیڈر بن کے نکلے، مگر انفارچونیٹلی وہ دوسری پارٹیز میں چلے گئے، یا یہ پارٹی خورشید کی رحلت کی وجہ سے یا ان کی جلد وفات کی وجہ سے کوئی براہ راست اقتدار تو حاصل نہ کر سکی۔ مگر اس جماعت میں بہت بڑے دانشور آزاد کشمیر سے، بہت بڑے ججز، بہت بڑے سیاستدان، جن میں بعد میں لوگ دوسری پارٹیز میں جا کے وزیر اعظم بھی بنے، قائد حزب اختلاف بھی بنے، چیف جسٹس بھی بنے، تو کسی کا نام میں نہیں لے رہا، لیکن یہ ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو یہ سارا خورشید اور لبریشن لیگ، جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے مرہون منت تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی کشمیر کاز پہ اس جو موٹیو کیا ہوگا اس جماعت کا، کیونکہ اس وقت جو پرابلم چل رہی ہیں کشمیر کے اندر، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اور جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ بچوں پہ، عورتوں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ جو ہے یہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ کون سا کاز لے کے چلے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چونکہ ایک لیڈر کی ڈیتھ اور ایٹ سڈن ان کی وفات کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوا، جس کو ایک جسٹس صاحب کو سربراہ بنایا گیا، ایکس جسٹس تھے، ان کی وائف نے بھی کچھ عرصہ سربراہی کی، مگر وہ جو نظریاتی لوگ تھے، اور کبھی آپ ان کا 70s اور 80s میں ان لوگوں کا قد کاٹ دیکھیں، ان کا سوشل سرونگ سٹائل دیکھیں، ان میں بہت خوددار قسم کے اور مختلف برادریز کے لوگ شامل تھے۔ تو وہ جو ایک ویکیوم آیا، اس کے بعد جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، تو لوگوں نے وہ ایک کہہ لیں آپ رش یا انفلوئنس دے کے ان پارٹیز کو جوائن کیا۔ مگر جو آزاد کشمیر کی سیاست میں چودھری غلام عباس، سردار ابراہیم، خورشید، یا کسی آپ لحاظ سے سردار قیوم، اس کیلیبر کے جو لوگ ہیں وہ کشمیر کی سیاست کا جو ہے محور تھے، اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس جماعت نے یہ کرنا ہے کہ اس جو خورشید نے نظریہ چھوڑا تھا، یہ سب جو ورکر ہیں یا جو اس پارٹی کے کارکنان تھے یا عہدیداران تھے، جیسے ہم ان کی اولاد میں سے ہیں،
تو ہم ان کو ایک ری بلڈ کریں گے، یونائٹ کریں گے. سب سے پہلے تو ابھی ہمارے لیے ٹاسک جو ہے نا تنظیم سازی کا ہے، اور جماعت کو جو منتشر تھی کسی حد تک اس کو متحد کرنا ہے. اس کے بعد لیٹ سی آگے پھر جو بھی اس کا طریقہ کار الیکشن کا ہوتا ہے. جی یہ ہمارے ساتھ تھے تنویر چودھری صاحب، اور یہ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اندر. ان کا یہی کہنا ہے کہ پارٹی کو دوبارہ سے اس کی ریبلڈ کیا جائے گا، اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ جو جہاں پہ اس پارٹی کو ہم نے جوڑا تھا اور اسی کو وہاں سے لے کے چلیں گے، تاکہ جو کشمیری بیسیکلی جو کشمیریوں کے جو مسائل ہیں، یہ بیسیکلی کشمیر کے اندر کی پارٹی ہے، تو ذرا ان کو اٹھایا جائے گا تاکہ اس کو جو ہے نا جموں کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکے. جی بہت شکریہ.